اس وقت ہم لوگوں کے کیا حالات ہیں؟ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس وقت ہم لوگوں کے کیا حالات ہیں؟ ہماری گھروں کی جو خواتین ہیں وہ اعتقاد میں کتنی کمزور ہیں، ہم لوگ خود اعتقاد میں، عقیدے میں کتنے کمزور ہیں۔ کیا یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت نہیں ہے کہ اگر شادی کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اولاد نہ ہو تو اولاد کے لیے ہم کہاں کہاں جاتے ہیں؟ علاج کرنا یہ تو خلاف سنت نہیں ہے، لیکن علاج سے بڑھ کر آگے ہم لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اور کہاں کہاں جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں، کہاں کہاں جا کر جھولیاں پھیلاتے ہیں، کن کن سے جا کر اولادیں مانگتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے گھروں کی حقیقت نہیں ہے؟ بتائیں نا، ہے نا؟ یہ حقیقت ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسی چیز سے منع فرمایا ہے۔ اور دیکھیں ادھر ادھر جانے کے بجائے اگر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر صحیح معنی میں اپنے رب سے مانگے، جو رب بڑھاپے میں زکریا کو اولاد دے سکتا ہے، کیا خیال ہے وہ ہمارے جوان بیٹوں کو، جوان بیٹیوں کو اولاد دینے پر قادر نہیں ہے؟ اگلی آیات میں دیکھیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، او ہو زکریا آپ تو موجود ہیں، آپ کی بیوی موجود ہے، ہم تو مریم کو اولاد اس طرح دیں گے کہ اس کا خامن ہے ہی نہیں، اس نے کسی سے نکاح ہی نہیں کیا، اس کے باوجود ہم مریم کو اولاد دیں گے۔ وہ رب تو وہ ہے جو دیتے ہیں تو پھر اس طرح دیتا ہے۔ اور اگر رب کی طرف سے ہی سلسلہ نہ ہو، رب کی طرف سے ہی رکاوٹ ہو جائے، تو پھر دنیا میں جہاں مرضی آپ چلے جائیں، جہاں جا کر مرضی آپ ماتھے ٹیکیں، جھولیاں پھیلائیں، جب ایک چیز ہے ہی نہیں آپ کے مقدر میں، وہ کہاں سے ملے گی؟ اور مقدر لکھنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ ہے۔ انسان کی تقدیر لکھنے والی ذات وہ اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ ہے۔ صحیح ہے یہ چیز کہ جب ایک شخص، ایک ماں باپ اپنی اولاد کو بیاتے ہیں، اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں، 1 سال 1.5 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال تک جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور جن کی وہ بچے ہوا کرتے ہیں، دولہا اور دلہن، ان کے لیے بھی پریشانی ہوا کرتی ہے، اور دنیا بھی انگلیاں اٹھاتی ہے کہ کیا وجہ ہے اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان اپنے اعتقاد سے پھر اس معاملے میں اس حد تک گر جائے کہ اپنے رب کو ہی انسان بھول جائے۔ نہیں، ایسی حالت میں بھی انسان کو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اولاد دینے پر کون قادر ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اولاد دینے پر کون قادر ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی اولاد دینے پر قادر نہیں ہے۔ پڑھیں سورہ شورى، اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ یہب لمن یشاء اناثا، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتے ہیں ہم بیٹے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں ہم اسے بانجھ بنا دیتے ہیں۔ بانجھ بنانے کا کیا مطلب؟ پھر در در کے اوپر جا کر وہ ٹکرے مارتا ہے۔ جب اولاد اس کی نصیب میں ہے ہی نہیں تو پھر اولاد کہاں سے آئے گی؟ اور جب آنی ہے اولاد تو وہ اللہ جل شانہ کی مہربانی سے اور اللہ جل شانہ کے حکم سے، کوئی بھی معاملہ ہو انسان کو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، مضبوط ہی نہیں بلکہ مضبوط سے مضبوط تر رکھنا چاہیے۔ سمجھ گئے میری بات میرے بھائی؟ یہ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو اس چیز کے اوپر صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی اللہ